اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمت بخشے؟ ہم کہتے ہیں کیا دیا اللہ نے ہمیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ آنکھیں ہی، ساری زندگی اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے رہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں تک اپنی آیتیں کس طرح بیان کرتے رہے، پھر بھی یہ لوگ روئے گردانی کیے جاتے ہیں، انکار کیے جاتے ہیں، کسی بات کو نہیں مانتے۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا باخبر کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار میں ہو جائے تو ایسے لوگوں پر کچھ خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جو ایمان لائے ہوں گے، جو اللہ کی آیتوں کو مانتے ہوں گے۔ اور اس پہ ماننا ایک ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونا تو ایک الگ ہے، اس پہ قائم رہنا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کچھ اپنے سے نعوذ باللہ نہیں کہتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی بس وہی کہتے تھے۔ تو اللہ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو اے نبی، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وہ اللہ کے وحی اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے سے نعوذ باللہ کچھ نہیں کہا، وہ سب کچھ وہ کہتے تھے جو رب انہیں کہتے تھے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کی آنکھ ہی نہیں ہے، ایک بندہ رب پہ یقین رکھتا ہے اور ایک بندہ نہیں رکھتا، وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ خوف رکھتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنے پروردگار کے ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، روبرو ہوں گے وہ لوگ، کیا سبحان اللہ۔ اور جاننے میں ان کے سوا تو ان کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا کہنے؟ ان کو اس قرآن کی ذریعے نصیحت کرو تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں کہ مالک تو ہے اور تو ملے گا ایک دن، وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا۔ اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمائش کی، جو دولت مند ہیں، کیا کہنے میرے اللہ کے، جو غریبوں کی نسبت کہتے ہیں جو غریب ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا، جو بہت امیر اور غریب کہے کہ یہ اتنا امیر ہے تو کیا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے؟ میں نہیں ہوں۔ اس کی آگے خوبصورت بات ہے، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اللہ تو ہر کسی سے واقف، ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو دیتا نہیں اور وہ سب جانتا، وہ انصاف کرتا۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو السلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جو کوئی تم میں سے ندانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے۔ اچھا جی، اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ ایک چیز میں نے لوگوں میں دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں میں یہ گناہ کر لوں وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ کر دے گا، یہ سوچ کے کہ میں یہ گناہ کر لوں مجھے وہ رب معاف کر دے گا، ایسے وہ معاف نہیں کرتا۔ جو یہ میں پھر آپ کو سناتی ہوں کہ جو لوگ تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، نادانی سے ہو گئی اور وہ دوبارہ پھر نہ کی جائے، اس کی معافی ہے، پھر توبہ کر لیں اور نیک کاروں میں ہو جائیں، معافی مانگ لیں کہ مالک میرے سے غلطی ہو گئی، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اگر پھر بھی معافی مانگ لی جائے اور 100% مانگ لی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو، اسی لیے کہ گناہگار کا رستہ ظاہر ہو جائے، گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔ ہمارے پاس وہ تمام آیتیں آتی رہتی ہیں اللہ کی، ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے کسی اور چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس وقت کو ترسیں گے کہ کاش وہ ٹائم، وہ وقت ہمارے پاس آتا اور ہم دوبارہ سے رب کا وہ چیزیں، ایک وقت ایسا آئے گا
کہ اللہ پاک کے جو قرآن پاک ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ پاک لے جائیں گے، جو دلوں میں دفن ہے، لوگوں نے حفظ کیے ہوئے وہ بھی نہیں رہیں گے، کوئی آیات نہیں رہیں گی، کچھ یاد نہیں رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ انسان اچھی ارننگ کر سکتا ہے، اچھے پیسے کما سکتا ہے، اور ہمیں وہ سب چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں میں مطلب اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات پہ ثابت قدم رہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے دکھنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے لباس سے یہ نظر آنا چاہیے